ٹونی چڑیا بہت غریب تھی۔ اس کا شوہر مر چکا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی سنہری۔ ٹونی چڑیا بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تھوڑا سا راشن رہ گیا تھا، گھر بھی ٹوٹا پھوٹا تھا اور سردی کا موسم میں سنہری کے لیے کوئی گرم کپڑے بھی نہیں تھے۔ اس دن ٹونی نے آخری کھانا بنایا جو تھوڑا سا تھا۔ اس نے سنہری سے کہا، بیٹا کھا لو۔ سنہری نے کہا، مما یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ تو میں ہی کھا جاؤں گی، پھر آپ کیا کھاؤ گی؟ ٹونی کہتی ہے، بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچانک دستک ہوتی ہے باہر اور سنہری جا کر دیکھتی ہے تو باہر ایک پنچھی ہوتا ہے جس کے پاس ایک تھیلا بھی ہوتا ہے۔ پنچھی کہتا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ سنہری کچھ سوچتی ہے اور کہتی ہے، جی جی بابا آپ اندر آ جاؤ، کھانے کے لیے ہے۔ اور پھر وہ اس کو لے کر اندر آ جاتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، سنہری اگر ہم یہ اس کو دے دیں گے تو تم کیا کھاؤ گی؟ سنہری کہتی ہے، کوئی بات نہیں، اور پھر وہ بابا کو دے دیتی ہے۔ بابا وہ سارا کھانا کھا لیتا ہے اور کہتا ہے، بہت مزے کا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کیا تم دونوں یہاں اکیلی رہتی ہو؟ پھر وہ چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد سنہری دیکھتی ہے کہ وہ اپنا تھیلا تو یہیں پر بھول گیا۔ سنہری کہتی ہے، ماما دیکھیں وہ بابا جی اپنا تھیلا تو یہیں بھول گئے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے، جاؤ بیٹا وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، جا کے دیکھو، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو یہ ان کو واپس کر دو۔ سنہری وہ تھیلا لے کر وہاں سے اڑ جاتی ہے اور ٹونی گھر میں بیٹھ جاتی ہے۔ شام ہونے والی تھی۔ سنہری وہاں سے اڑتی ہے اور اسی راستے پر چلتی ہے جہاں پنچھی گیا ہوتا ہے۔ اس کو راستے میں پنچھی مل جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا جی آپ ہی اپنا تھیلا ہمارے گھر بھول آئے تھے۔ بابا جی کہتے ہیں، میں بھول کر نہیں آیا تھا، میں جان بوجھ کر چھوڑ کے آیا تھا، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ سنہری کہتی ہے، لیکن ہم یہ تحفہ نہیں لے سکتے۔ لیکن پنچھی کہتا ہے کہ بڑوں سے بحث نہیں کرتے، اس کو لے جاؤ، اور سنہری وہ واپس لے کر چلی جاتی ہے۔ گھر آتی ہے تو اس کی ماں سو رہی ہوتی ہے۔ سنہری کہتی ہے، ماں یہ تھیلا تو پنچھی نے نہیں لیا۔ ٹونی کہتی ہے، اب صبح دیکھیں گے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ لیکن سنہری کو دل میں بے چینی ہوتی ہے۔ وہ کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں بے تحاشا سونے کے سکے ہوتے ہیں اور وہ چیخ مارتی ہے تو ٹونی بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ٹونی دیکھتی ہے اتنا سونا تو وہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ انعام ہے، وہ عام پنچھی نہیں تھا، ایسے بھوکا تھا اور تھیلے میں اتنا سونا لیے گھوم رہا تھا۔ اور سنہری بھی خوش ہو جاتی ہے اور اگلے دن وہ کبوتر کی دکان پر جاتی ہیں اور سارے گھر کا راشن خریدتی ہے اور ضرورت کی چیزیں، سنہری کے لیے گرم کپڑے بھی لے لیتی ہے۔ اور پھر کہتی ہے، کبوتر اگر تمہاری نظر میں کوئی غریب پنچھی ہو تو اس کو میرے پاس بھیج دینا، میں اس کو راشن دے دوں گی اور گرم کپڑے بھی۔ کبوتر کہتا ہے، ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ اور پھر ٹونی وہاں سے ساری چیزیں لیتی ہے اور گھر آ جاتی ہے۔ وہاں پر گوری گوی آتی ہے اور کہتی ہے، کبوتر مجھے روٹی دو۔ کبوتر کہتا ہے، روز روز تم میرے سے روٹی لے کر جاتی ہو، آج میں تمہیں بتاتا ہوں، تم جاؤ اور ٹونی چڑیا تمہیں سارا راشن دے گی اور گرم کپڑے بھی۔ پھر جب وہ ٹونی چڑیا کے پاس آتی ہے تو اس کا اتنا پیارا گھر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے، اتنی امیر تم کیسے ہو گئی ہو؟ اور پھر مجھے راشن کے لیے بھی بلایا ہے، یہاں سے پیسے کہاں آئے تمہارے پاس؟ اور پھر ٹونی ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے ایک غریب پنچھی کی مدد کی اور اس نے اس کو انعام میں سونے کا تھیلا دے دیا۔ گوری کہتی ہے، کہاں ہے وہ پنچھی؟ اور پھر سنہری اس کو بتاتی ہے کہ کہاں پر ہے اور گوری اڑ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں بھی اس پنچھی کو تلاش کروں گی۔ پھر گوری اس پنچھی کو تلاش کرتی ہے، ایک جگہ اس کو وہ مل جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے، بابا جی آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو کھانا دوں؟ لیکن پنچھی کہتا ہے، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، مجھے بھی سونے کا تھیلا چاہیے۔ پنچھی کہتا ہے، پہلے جاؤ یہ بوڑھی چڑیا کو لڈو دے آؤ، اس کے بعد دیکھتا ہوں۔ گوری وہ لڈو لے کر بوڑھی چڑیا کے پاس جاتی ہے، راستے میں رکتی ہے تو کہتی ہے، تھوڑے سے لڈو کھا لیتی ہوں، نہ تو چڑیا کو پتہ چلے گا نہ ہی اس پنچھی کو۔ پھر وہ 2-3 لڈو اس میں سے کھا لیتی ہے۔ لڈو بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، اب میں بوڑھی چڑیا کو دے دیتی ہوں۔ وہ بوڑھی چڑیا کو جا کر وہ لڈو دے دیتی ہے اور کہتی ہے، چڑیا یہ لڈو جو ہیں وہ اس پنچھی نے بھیجے ہیں۔ چڑیا بہت خوش ہوتی ہے، واپس آتی ہے تو کہتی ہے، بابا جی میں نے آپ کا کام کر دیا، اب مجھے بھی انعام میں سونے کا تھیلا دو۔ پنچھی کہتا ہے، ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ لو تھیلا۔ اور گوری لے کر تھیلا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، واہ واہ میں بھی امیر ہو گئی، مزہ آ گیا۔
بابا جی آپ کا بہت شکریہ۔ بابا ہنسنے لگتا ہے۔ گوری خوشی خوشی وہ تھیلا لے کر اپنے گھر آتی ہے اور کہتی ہے میں اب امیر ہو گئی، سب سے امیر۔ تھیلا کھولتی ہے تو اس میں سے پتھر نکلتے ہیں۔ گوری بہت روتی ہے کیونکہ اس کو پنچھی کی بات یاد آتی ہے، جیسی نیت ویسی مراد۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، بغیر لالچ کے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ انعام تو خود ہی مل جاتا ہے، تو اس لیے انعام کے لالچ میں کبھی کسی کی مدد نہ کرو، صرف اپنے دل کی مرضی سے مدد کرو۔ اچھی لگی کہانی تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔